یوم انہدام جنت البقیع کی خصوصی ٹرانسمیشن میں اپنے ناظرین کو دوبارہ سے ہم ہدیہ تعزیت پیش کرتے ہیں. علی, یہاں پر میں ایک چیز کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ابھی حال ہی میں ایک خط منظر عام پر آیا, اور یہ خط قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے اپنی رحلت سے چند ماہ قبل سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو لکھا. جی بالکل جواب, میں آپ کی بات سے متفق ہوں, اور اس خط کی بارے میں بات کرنے سے پہلے تھوڑی سی میں اس کی حوالے سے ایک تاریخ کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ خط لکھنا اور اس پہ خاص طور پہ دعوت حق کا خط کے ذریعے سے اظہار جو ہے وہ سنت نبوی ہے. تو آقا موسوی نے یہ خط اپنی رحلت سے کچھ ماہ قبل سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے نام لکھا تھا, جس میں انہوں نے ذکر کیا سعودی ولی عہد کے اس بیان کا جس میں انہوں نے اس کی مذمت کی ہے کہ ہم اسلام اور سے متعلقہ یا جو وابستہ جو بھی شدت پسندی ہے جس کو اسلام سے جوڑا جاتا ہے, ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں, اور ہم ایسے تمام جو عوامل ہیں ان کی تردید کرتے ہیں, اور اس کے خلاف اپنے جو اقدامات ہم کرنے جا رہے ہیں. بالکل علی, مغربی جریدہ اٹلانٹک کو انٹرویو دیتے ہوئے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے اس خیال کا اظہار کیا کہ وہ سعودی عرب سے اس شدت پسندی کو ختم کرنا چاہتے ہیں, اور ایک ویژن 2030 انہوں نے پیش کیا کہ جس میں وہ سعودی عرب کو ایک ایسے اسٹیٹ کے طور پر دنیا کو دکھانا چاہ رہے تھے جو کہ روشن خیال اسٹیٹ ہے اور شدت پسندی سے پاک ہے. آپ نے ویژن 2030 کا ذکر کیا, تو مزید اس میں یہ شامل کرتا چلوں کہ شہزادہ محمد بن سلمان نے یہ بیان 2017 میں بھی دیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم 2030 تک کا انتظار نہیں کریں گے. یعنی ویژن 2030 تو ہے, لیکن اس کے لیے وہ 13-14 سال کے عرصے کا انتظار نہیں کریں گے, بلکہ وہ اس کے لیے جلد از جلد جتنے ممکنہ حد تک جو اقدامات کرنا چاہتے ہیں, جس میں اپنی جتنے بھی ان کے جو تھنک ٹینکس ہیں ان کو وہ انوائٹ کر رہے ہیں, ان کو شامل کر رہے ہیں کہ وہ ایسے اپنے نصاب میں اور اپنی تعلیمات کو ایسے فروغ دیں کہ جس سے ایسے اقدامات کی نفی شدت پسندی ختم کی جا سکے, انتہا پسندی کو شکست ہو. یقیناً اور اس انتہا پسندی کا جو بنیاد ہے وہ آج سے 100 سال قبل جب انہدام جنت البقیع کا واقعہ پیش آیا تب سے اس کی بنیاد رکھی ہوئی ہے. یقیناً علی, اسی انہدام جنت البقیع کے واقعے کو پیش خامہ بنا کر, بنیاد بنا کر, جو ظالمین کی جماعت آج کل داعش اور IS ہے, انہوں نے انبیاء کی قبور کو مسمار کیا, اصحاب کی قبر کو مسمار کیا, اور یہاں تک کہ صحابی رسول جناب حضرت حجر بن عدی کو کی جسد خاکی کی بے حرمتی بھی کی گئی. اور یہ تمام سوچ اسی ایک بنیاد سے اٹھے, بالکل اسی بنیاد سے اٹھے, اور انہوں نے صرف اسلام میں نہیں بلکہ باقی مذاہب میں بھی بڑی تباہی یہ سلسلہ جو ہے صرف اسلام یا مسلمانوں کی حد تک نہیں رکا, بلکہ یہ پھیلتا چلا گیا. اور نہ صرف یہ, اگر ہم جنت البقیع کی بات کریں, اس کے بعد پھر عراق, شام, اس کے علاوہ افغانستان, جس میں کہ ملکی, غیر ملکی اور اسلامی, غیر اسلامی تمام مذاہب جو ہیں اس میں افیکٹ ہوئے ہیں, اس میں متاثر ہوئے ہیں, اور یہ شدت پھیلتے پھیلتے پاکستان تک بھی پہنچی ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے مختلف مساجد میں, امام بارگاہوں میں, مزارات میں خودکش حملہ آور داخل ہوئے ہیں, انہوں نے اپنے جسموں کو بموں سے اڑایا ہے, اور اس میں کتنے مظلوم جو ہے وہ اس بدمعیشی کا شکار ہوئے ہیں, شہید ہوئے ہیں. تو پاکستان تک جو یہ لہر پہنچی ہے. جی بالکل, یہ لہر اس لیے پہنچی کیونکہ ان مزارات کا جہاں پہ لوگ دعائیں مانگنے جاتے ہیں, اور اس چیز کا تصور یہ تھا, اس سوچ نے ان جگہوں پر بھی تباہی مچائی. اور میں یہ پڑھ کے یہ آپ کے اپنے ناظرین کو بھی بتانا چاہوں گا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم, خلفائے راشدین, اور اس کے علاوہ اگر آپ جو اہل سنت کے 4 فقہوں کے امام ہیں, امام حنبل, امام شافعی, امام مالک, امام ابو حنیفہ, ان کے مزارات کی جانب ہم دیکھتے ہیں تو یہ مزارات اسی شان و شوکت سے قائم ہیں. یہاں تک کہ مزارات کو مسمار کرنے کا فتویٰ دینے والے ابن تیمیہ کی جو قبر ہے وہ بھی دمشق میں پختہ حالت میں موجود ہے. جی بالکل, اس کے ساتھ میں یہ بتانا چلوں کہ جو اس وقت جو سعودی ولی عہد ہیں, ان کے جو والد ہیں شہزادہ بن عبدالعزیز جو تھے, سلمان بن عبدالعزیز جو تھے, وہ اپنے آپ کو رسول پاک کے حرم کا خادم قرار دیتے تھے. یعنی انہوں نے یہ ٹائٹل اپنے لیے مختص کیا ہوا تھا. اب ان کی وجہ سے جو ان کے بیٹے ہیں, یعنی ابھی جو محمد بن سلمان ہیں, وہ بھی اس کے ٹائٹل میں ان کے ساتھ شامل ہو گئے, تو وہ بھی اپنے آپ کو خادم قرار دیتے ہیں. تو وہ تو خود اس امر کی نفی کرتے ہیں کہ جو مزارات کی جو منافی ہے تو وہ اس کو خود نفی کرتے ہیں, اور عین جسے کہتے ہیں کہ یہ مزارات کی عین اس کی دلیل ہے. بالکل بالکل ایسے. اور یقیناً یہ ایک محدود اقلیتی سوچ تھی مسلمانوں میں, بالکل اقلیتی سوچ تھی. جیسے شیعہ سنی مسلمانوں
کہ دلوں پہ کاری ضرب لگائی اور ان کو تکلیف دی. اور یقیناً کہ سراپا احتجاج ہیں سارے اس چیز پہ, کیونکہ جو میجورٹی شیعہ سنی بھائی ہیں ان کے عقائد کے مطابق مزارات کا صرف تعمیر نہیں بلکہ احترام بھی ان کے عقیدے کا حصہ ہے. بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے شیعہ سنی مسلمان دنیا بھر سے جو ہیں وہ جیسے حج کے لیے زیارات کرنے جاتے ہیں, عمرے کے لیے جاتے ہیں, اس طریقے سے امام رضا کے جو مزار ہے ایران تشریف لے کے جاتے ہیں, اس طریقے سے کربلا میں تشریف لے کے جاتے ہیں, شام میں جو مزارات ہیں وہاں پہ تشریف لے کے جاتے ہیں, تو وہاں صرف مسلمان نہیں آتا, وہاں صرف شیعہ سنی نہیں آتا, بلکہ ہمارے پاس زندہ مثال ہے کہ وہاں پہ دوسرے مذاہب کے بھی کرسچین ہو گئے, ہندو ہو گئے, وہ وہاں پہ جا کے حق کی بات کرتے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ حق یہی ہے, اور وہ ان کی جا کے وہاں پہ اپنی حاضری لگاتے ہیں. تو یہ جو مزارات کی مسماری ہوئی ہے اس کے خلاف پوری دنیا کے مسلمان اور غیر مسلم دونوں طرح احتجاج ہے. جنت البقیع اور جنت المولا کی تعمیر ہمارے لیے یقیناً ایک آواز ہے اور یہ بڑی ضروری ہے. جی جواد, بالکل جنت البقیع اور جنت المولا میں برگزیدہ ترین ہستیوں کی جو ہے موجودگی ہے. وہاں پہ لخت جگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ زہرا, اور 4 امام معصومین علیہ السلام. اس کے علاوہ امہات المومنین میں سے حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا, حضرت عائشہ, حضرت حفصہ, اور اس کے علاوہ ٹوٹل 9 امہات المومنین کے جو ہے قبور وہاں موجود ہے, جو کہ خاصہ حال ہے. اس کے علاوہ آپ کے پیارے رفقا جو ہیں جو صحابہ کبار رضی اللہ عنہم, ان کی بھی وہاں پہ بالکل قبریں موجود ہیں. اور یقیناً علی رضا کے ان حالات کے پیش نظر جو قائد ملت جعفریہ آغا سید حمد علی شاہ صاحب نے جو لیٹر لے کے بھیجا تھا, اور اس میں جو سعودی شہزادے کی ستائش بھی کی گئی, کہ ان کی سوچ کو ہم بڑی اچھی نظر سے دیکھتے ہیں اور ہم اس کی تعریف بھی کرتے ہیں, لیکن خراج تحسین پیش کرتے ہیں. یقیناً اگر سعودی شہزادہ اپنی اس سوچ کے پیش نظر یہ عمل بجا لاتے ہیں کہ وہ تعمیر کرواتے ہیں وہاں پہ مزارات اور ان کی شان و شوکت کے تحت تعمیر کراتے ہیں, تو یہ نہ صرف شدت پسندی دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا بلکہ ملت اسلامیہ اپنے نئے عروج کی طرف جانب رواندہ ہوگا. اور ولی عہد کے لیے میرے خیال میں سنہری موقع ہے کہ اپنا نام جو ہے وہ سنہری حروف میں لکھا سکتے ہیں, تاریخ کے سنہری حروف میں لکھا سکیں گے. بالکل. Okay, Jawad, now coming back to the importance of the letter which is written by Akai Musfi to Crown Prince Mohammed bin Salman. What are the exact purpose of this letter, and what we conclude out of it, that and how we can see that what fruitful results we can see a forecast in future. And it is that the letter is enforcing the Crown Prince that they should rebuild Jannat al-Baqi, and all the thought process that has been provoked by these destructions of Jannat al-Baqi and Jannat al-Mawla should be eliminated by again developing those mazarat and tombs of Ahl Bayt and Aima. And of course this will encourage Ummat Muslimah, and this will unite Ummat Muslimah. So I believe that letter that has been written by Qaid Millat Ja'fari Agha Sayyid Hamd Ali Shah Musfi to Crown Prince give a very great strategy to Muhammad bin Salman, and if he acts on it, of course his name will be written in the golden words in history. Exactly, I do agree this campaign is not new for us. It's been since last 4 decades. We are observing it, and Qaid Millat Ja'fari had spread his message towards not only in Pakistan but to the multi in all over the world, yes, in yeah. different countries we are spreading this word, and with the hope that yes, the time will change it.